السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز وجل، آج ہم سورہ حامیم سجدہ کے رکوع نمبر 5 اور رکوع نمبر 6 کا کچھ حصہ آج کی تلاوت میں پڑھیں گے، اور آج ہم پارہ 24 بھی کمپلیٹ کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم حروف مستعلیہ اور ہونٹوں سے جو 4 حروف ادا ہوتے ہیں، حروف شفویہ، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یاد رہے، حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حالت میں پڑے جاتے ہیں، اور وہ 7 ہیں۔ وہ حروف یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں جو ہر حالت میں پورے یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، اور 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ اگر کسی حرف پر آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين۔ قاف، صاد، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں، تو ان کو پورے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے لام پر زبر ہے، تو اس لیے اس لام کو پورے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک ہی پڑھا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ گولتا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ وقف کی حالت میں را کی زبر کو را کی پیش کو ساکن کر دیں گے، اور یہاں پر را کو وقف کی حالت میں پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، تو اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر پھر نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ اگر آپ فیس بک یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے، وزٹ کریں، فالو کریں، لائک کریں، وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید۔ وقف کی حالت میں دو زیر کی تنوین کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی اور دال پر قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ تنزیل من حکیم حمید۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ان کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر را کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را مشدد پر بھی زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے اور الف کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔
دال با حروف قلقلہ میں سے ہیں، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ یہاں پر ہم قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ دو ذیل کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ اللہ آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ را ساکن سے پہلے قاف پر پیش ہے تو را کو پوڑ یعنی موٹا پڑھیں گے۔ دو زبر کے تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ اس حمزہ میں تسہیل یعنی اس حمزہ کو نرمی اور آسانی کے ساتھ پڑھیں گے۔ قرأت حفص کے مطابق پورے قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، یعنی اس پر تسہیل نرمی سے پڑھیں گے۔ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ ضَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ آیت نمبر 44 پر سورہ حامیم سجدہ کے 5 رکوع کمپلیٹ ہوئے۔ اب چھٹے رکوع کا کچھ حصہ آج کے سبق میں ہم تلاوت کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 46 پر پارہ 24 کمپلیٹ ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل کے ذریعے ایک ہی کلک میں پوری سورت یا سپارہ سماعت کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز وجل ہم نے اپنے چینل کی پلے لسٹوں میں سورت وائز اور پارہ وائز پلے لسٹیں بنا دی ہیں، یعنی کہ آپ ایک ہی کلک میں اگر پوری سورت سماعت کرنا چاہتے ہیں تو پوری سورت بھی سن سکتے ہیں، اور اگر آپ پورا پارہ سننا چاہتے ہیں تو پورا سپارہ بھی سن سکتے ہیں۔ ضرور بالضرور ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔